نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھیے۔ اعمال میں اگر دیکھیں نماز نفل سب سے افضل ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے، اور وہ بھی ایک نفل ہے۔ رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے نا۔ تو نمازوں میں یا جس کو ہم نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا ہے، کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز یہ تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ آئی حدیث طرح سے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر کہا، تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے، چونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے، وہ بھی ایک نماز ہے۔ تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے، اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ دو باتیں پتہ چلی، ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو اعمال ہم کرتے ہیں۔ نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ یاد رکھیے ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں، اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ آپ کو غسل نہیں ہے، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا، اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے، تو آپ وضو کر کے سوتے۔ اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے سونے سے پہلے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے اور پیتے۔ اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے۔ تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے، اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے وضو۔ تو سچا مومن وضو سے رہتا ہے، اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض تو فرض ہی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تو فرض کے بعد ہے، نہیں تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے نفل، نہیں۔ بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے وہ سمجھتے ہیں نفل اتنا آگے کہ فرض وہ ان کو پھیکا نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب فرض کے بعد ہے۔ جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکوٰۃ کے بعد ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ فرائض کے بعد، تو نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد نہیں۔ تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چکے، اس کو فضیلتیں پتہ چل رہی، قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھیں جب تک فرض نہیں ہوتا۔